مسٹری آف بال کے اوپر بات کریں گے. اصل میں بال کون ہے؟ عربی میں لفظ جو بال ہے بے عین لام شیطان کا صفاتی نام ہے. آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں مجسمے بنا کر جلائے جا رہے ہیں. کیا یہ وہی چیز ہے یا پھر اس کے اندر کچھ چینجز ہوئی ہیں؟ ایپسٹین کا جو جزیرہ ہے وہاں پہ ایک بال کا مندر تھا جہاں پہ وہ بچیوں اور بچوں کی قربانی پیش کی جاتی. آج لبنان میں ایک شہر ہے وہ بیسیکلی اسی بال کے نام سے تو ہے. ٹیونس کا علاقہ ہے کارتھیج. وہاں پہ ایک بت ہوا کرتا تھا مولوخ اسے کہتے تھے. بال کی پوجا کا نتیجہ ہے. بڑے بڑے سنگرز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹیج پہ جا کر بہت ڈفرینٹ سے پرفارم کرتے ہیں. تو کیا ان کو وہ پاورز دیتے ہیں یہ ایلیومیناٹیز؟ بہت اچھا سنگر یا بہت اچھا ایکٹر بھی نہیں ہوتا, اس کو دنیا میں عروج پہ پہنچا دیا جاتا ہے. بالی ووڈ سنگر ہے یو ہنی سنگھ, اس نے آ کے نا ایک بیان دیا جس میں اس نے کہا کہ بیلنسیاگا ایک برانڈ ہے, اس کو آپ لوگ جلا دیں. بیلنسیاگا نہیں پہننا, میں نے سارے کپڑے جلا دیے بیلنسیاگا. یہ ہو گئے. دلجیت دوسانجھ کا دل لومیناٹی دیکھا ہوگا, یہ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہر وہ چیز بال ہے جس کی وجہ سے آپ سوشل میڈیا بھی ایک بال کا ہتھیار ہے. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں دا بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ بخاری. ناظرین, آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے کی, جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بال کو پوجنا شروع کر دیا اور کچھ ایسے سیٹنک ریچولز اپنانا شروع کر دیے جس میں بچوں کی اور جانوروں کی بلی تک شامل تھی. حضرت الیاس علیہ السلام نے لوگوں کو کیسے اللہ کی طرف دوبارہ واپس مائل کیا, اس زمانے کی پراسرار حقیقت اور کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ موجود ہے اسلامک ریسرچر سید حیدر جعفری صاحب. السلام علیکم شاہ جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا, الحمدللہ, مالک کا بے انتہا کرم ہے, کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا. شاہ جی, ہم مسٹری آف بال کے اوپر بات کریں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماڈرن دور میں اس کا بہت زیادہ نام پرومیننٹ ہو رہا ہے. کیا یہ کوئی پروپیگنڈا ہے, اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے؟ اصل میں بال کون ہے؟ میں ضرور بتاتا ہوں بیٹا. بال کا سب سے پہلے, اس کو جاننے سے پہلے آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ یہ اس کو بال کہتے کیوں ہیں اور بال کا ترجمہ کیا ہے. ٹھیک. عربی میں لفظ جو بال ہے بے عین لام, اس کو کہتے ہیں شریک. ٹھیک ہے. اس کا ذکر جو ہے وہ جیسے جو ہے وہ حدیث کتاب میں بھی ایک مثال کے طور پہ ملتا ہے. ٹھیک. کہ پاک بی بی سیدہ کا نام لیا جب جبرائیل نے پوچھا اللہ سے کہ یہ کون ہے, تو اللہ نے تعارف کرایا پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ مالکن کے حوالے سے سرکار کے گھر کا. تو اس میں فرمایا کہ وہ فاطمہ و بالوہا, ان کے شوہر ہیں. اب ایک ترجمہ اس کا ابوہا و بالوہا و بنوہا والی جو ہے سیکوینس, اس میں بال کے مطلب ہے شریک یعنی لائف پارٹنر. ٹھیک. بال کا مطلب ہے جو ہے وہ آپ کا سمجھ لیں کہ کوئی پروردہ. بال کا مطلب ہے آپ کی زندگی میں کوئی بھی, یعنی بال شیطان کا صفاتی نام ہے. اوکے. شریک شراکت دار, اللہ کے ساتھ شرک, تو اللہ کا سب سے بڑا جس کو کہتے ہیں کہ شراکت دار, وہ بال یعنی شیطان خود, ابلیس کا نام ہے یہ بال. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ابلیس کا ایک نام بال ہے. ٹھیک. اب یہ جو بال ہے یہ وہی بال ہے جس کا بعد میں مجسمے بنے. پھر ہم نے آپ سے بات کی تھی بک آف اینوک میں کہ وہ لوگ جو تھے وہ جانوروں میں, پہاڑوں میں, پتھروں میں اپنے سیمنز جو ہیں وہ ٹرانسپلانٹ کرتے تھے. تو وہ مخلوق جو شیطانیت کے ساتھ وجود میں آئی, وہ مخلوق جس میں انسان کا بھی امیج تھا, جس میں جو ہے وہ شیطانیت بھی تھی, ان لوگوں نے پھر جیسے ایجپشن میں بھی آپ کو یہ بال کے مجسمے مل جاتے ہیں, میسوپوٹیمیا میں بھی مل جاتے ہیں آپ کو, ایون جو ہے نا یہ رومنز میں بھی کسی حد تک وہ ملتی جلتی شکلیں ہیں. تو یہ سارا وہ دور جو اینوک حضرت ادریس علیہ السلام کے دور کا تھا. جو آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں مجسمے بنا کر جلائے جا رہے ہیں, کیا یہ وہی سیم چیز ہے یا پھر اس کے اندر کچھ چینجز ہوئی ہیں؟ پرانی جگہ پہ ہے, یہ آپ کو صرف یہ مجسمے ہی جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, یہ تو ہزاروں سال سے موجود ہے. ٹھیک. اور آج بھی دنیا کی جو گلوبل ایلیٹ ہے وہ کہیں تہہ خانوں میں چھپ کے, کہیں جو ہے وہ پرسرار جگہوں کے اوپر
جو ہے وہ اسی کی پوجا کرتی ہے. اوکے. اور اس کا ریسنٹ جو دور میں جو سب سے بڑا اس کا امپیکٹ ملا ہے وہ ایپسٹین جی جی. کے اوپر ملا ہے. ایپسٹین کا جو جزیرہ ہے ہم. وہاں پہ ایک مندر تھا, اچھا. وہ بال کا مندر تھا, جہاں پہ وہ بچیوں اور بچوں کی قربانی پیش کی جاتی تھی, جہاں پہ ان کو جو ہے وہ قربان کیا جاتا تھا. اوکے. وہ بال کا جو مجسمہ تھا وہ وہیں اسی کے اندر تھا. یہ بال بیسیکلی وہ ایک دیوتا پرانی کہانیوں میں جو اس میں جو اس کا ملتا ہے کہ یہ وہ تھا جو بچوں کی قربانی مانگتا تھا, یہ جس کو بچوں کو قربان کیا جاتا تھا. ہم. اور یہ ایسا راز ہے کہ جس کو زیادہ کوئی جانتا بھی نہیں تھا, لیکن یہ دفن بھی نہیں ہوا. یہ خفیہ محفلوں میں موجود بھی رہا اور عام پبلک اس سے بے خبر بھی رہی. یہ پراسرار نام بال کہتے تھے. آج لبنان میں ایک شہر ہے بال بک. اچھا. وہ جو لبنان کا بال بک شہر ہے وہ بیسیکلی اسی بال کے نام سے تو ہے. ٹھیک. لبنان میں جو بال بک شہر ہے, اچھا, وہاں کے لوگ ان ریچولس کو فالو کرتے تھے؟ کسی دور میں ہوتے تھے, پھر وہ مسلمان ہو گئے اور وہ سارا کچھ اچھا. وہاں ختم ہو گیا, لیکن نام تو شہروں کے رہتے ہیں نا. ہم. تو اس کے اوپر میں کوئی تھوڑی سی بات کرتا ہوں. حدیث کی روشنی میں صوفیہ کرام نے کیا کہا, جدید سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کیا کہتی ہے, جی. تو اس کے اوپر چھوٹی موٹی سی بات کر سکتے ہیں. میں یہ تو نہیں کبھی کہا کہ میں کوئی بہت زیادہ عالم آدمی ہوں, عام سا آدمی ہوں, جتنا مجھے آتا ہے اس کی روشنی میں. جی. تو یہ جو بال کا کانسیپٹ ہے, یہ بال کی کنٹروورسی ہے, یہ صرف تاریخ نہیں ہے, یہ صرف جو ہے لائف سٹائل نہیں ہے, یہ صرف ریچول نہیں ہے, اوکے. یہ بہت ڈیپ روٹڈ جو ہے نا, یہ سمجھیں کہ یہ لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ جڑی ہوئی حقیقت ہے. اوکے. یہ بالکل ڈیپ روٹڈ لوگوں سے جڑی ہوئی تھی. یعنی ایک واقعہ آتا ہے, مجھے یاد ہے شوالہ کے مندر میں جو ہے وہ بچوں کی قربانی ہوتی تھی, اور وہاں پہ جو ریوالٹ کا بنا وہ یہی رائٹر تھا, مجھے نہیں یاد خلیل جبران ہے یا کون ہے, لیکن وہ یہی ایک رائٹر تھا جو اس دور میں بڑا مشہور تھا اور وہ لکھتا تھا. وہاں پہ لوگ بچوں کو قربان کرتے تھے. ایک بچی روتی ہوئی آئی اس کے پاس, میرے بھائی کو بچا لو, میرے بھائی کو بچا لو, وہ میرے بھائی کو مار دیں گے. بچی نے اس کا ہاتھ پکڑا, اس کو لے کے آئی تو دیکھا کہ مندر میں ایک پروہت ہے, وہ ایک بڑے سے پتھر پہ بیٹھا ہوا ہے, سامنے ایک مجسمہ ہے, تاریخ کہتی ہے کہ وہ بال کا ہی مجسمہ تھا, اور وہاں پہ ایک قربان گاہ ہے جہاں پہ وہ بچے کو قتل کرنے جا رہے ہیں, اور ماں بیچاری جو بچے کی ہے وہ روئی جا رہی ہے. یہ اس کے پاس جا کے بیٹھا, اسے جا کے کہتا ہے کہ تم یہ اپنا بچہ کیوں قربان کرے ہو, کیونکہ اس پروہت نے کہا ہے کہ یہ بچہ جو ہے یہ جو ہے وہ دیوتا کو یا اس جو بھی مجسمہ ہے اس کے اوپر چڑھانا ہے. اس نے کہا وہ کیوں کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی مجھے پروہت نے یہ کہا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز جو ہے وہ اس دیوتا کے قدموں پہ جو ہے وہ اس کو قربان کر دو, تو یہ تمہارے علاقے میں بارش بھی ہو جائے گی, تمہاری چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی, تمہاری فصلیں جو خراب ہو رہی ہیں, قحط جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس نے کہا کہ دیوتا نے کیا کہا ہے کہ اپنی سب سے پیاری چیز, تو تمہیں سب سے پیارا کون ہے؟ میرے بچوں سے زیادہ تو مجھے کوئی پیارا ہے ہی نہیں. تو اس نے کہا جو سب سے زیادہ پیارا ہے اس کو قربان کرنا ہے. اس نے کہا نہیں, تم غلط کہتی ہو, تمہیں یہ بچے اتنے پیارے نہیں ہیں, تمہیں وہ پروہت جو بیٹھا ہوا ہے نا سامنے وہ اس سے بھی زیادہ پیارا ہے, کیونکہ اس کے کہنے پہ تم اپنی وہ اولاد جو ہماری کوکھ سے جنہوں نے جنم لیا ہے ان کو جو ہے وہ قتل کرنے پہ آمادہ ہو گئی ہو. اگر قربان کرنا ہے تو جو ہے وہ اس پروہت کو قربان کرو دیوتا کے آگے. اور جب اس نے یہ تقریر کی تو وہ گاؤں والے جو تھے وہ پہلے ہی ان پروہتوں سے تنگ تھے, تو وہ ایک ریوالٹ والی سچویشن ہوئی, تو انہوں نے اس پروہت کو اس دیوتا کے سامنے ذبح کر دیا. تو جو ہے وہ اس کے بعد یہ کنٹروورسی جو تھی وہاں پہ اس علاقے کی ختم ہو گئی. یہ واقعہ جو ہے نا اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے لکھا بھی ہوا ہے. اب مجھے چونکہ نام بھول رہا ہے کہ خلیل جبران ہی ہے یا کوئی ہے, لیکن بہرحال اس وقت کا بہت بڑا کوئی ریفارمر تھا. اس نے وہاں تقریر کی کہ یہ جو تم بچے مارتے ہو یہ بچوں سے بھی زیادہ پیارا تو تمہیں وہ پروہت ہے جو تمہیں یہ بات کرنے کا کہتا ہے, آمادہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر یہ جو ہے نا یہ اسی طرح یہ اس کے پیچھے ایک بڑی خوفناک باب ہے, تہذیبیں بہت ساری اس کے نام سے تھی.
یہ آرکیالوجی جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بال اور اس قسم کی کنٹروورسیز میں انسان پڑتا اس وقت ہے جب وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اندھیرا آتا ہی تب ہے جب روشنی ختم ہو جاتی ہے. واللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور بے ہے. شک. اور اچھا اس شاہ کا جی مجھے یہ بتائے گا کہ یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کس طرح کے سیٹنک ریچول سے کرتے تھے، تو ان کو قربانی دینے کے بعد کوئی پاورز حاصل ہوتی تھیں؟ اصل میں کیا گین کرتے تھے یہ سیکریفائسز کے بعد؟ بیٹا اس میں اصل میں یہ لوگوں میں ڈر کا، دنیا میں ساری دنیا میں جب سے انسان بنا ہے ڈر کا ایک بزنس کیا جاتا ہے کہ جی لوگوں کو جی بارشیں نہیں ہوں گی، آپ کی فصلیں سوکھ جائیں گی. جیسے یہ نیل کی پوجا ہوتی تھی، جیسے فرعون کی پوجا ہوتی تھی. تو یہ اصل میں جو ہے نا کیونکہ بال کا ایک ترجمہ مالک بھی ہے، بال کا ایک ترجمہ جو ہے وہ شریک بھی ہے، بال کا ایک ترجمہ مطلب شوہر کے نام پہ بھی آتا ہے، یعنی لائف پارٹنر. تو اس طرح یہ لوگوں میں، یعنی آپ آرکیالوجی میں دیکھیں نا تو اصل چیز کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے لالچ کو اپنا خدا بنا لیا. قرآن پاک کہتا ہے کہ کیا تم نے وہ شخص نہیں دیکھا جس نے اپنی ہوا اور ہوس کو اپنا خدا بنا کے رکھا ہوا. اللہ نے شیطان کو یہ دیا ہے کہ جاؤ ان کو بہکالو، لیکن یہ نہیں دیا کہ زبردستی بہکالو. شیطان آپ کو دیتا ہے انسینٹیوز. شیطان آپ کو کہتا ہے کہ جی یہ میں دے دوں گا، یہ دے دوں گا اپنا آپ میں. جیسے میں نے روح کا ایک پوڈ کاسٹ آپ کے ساتھ کیا تھا کہ روح کا سودا کیسے ہوتا ہے، روح کی امپلانٹ کیسے ہوتا ہے. یہ روح کا سودا ہوتا ہے بیسیکلی، لالچ دیتا ہے، لالچ. اب یہ بال جو ہے یہ بیسیکلی بال کا کانسیپٹ کہاں پہ آتا ہے؟ ایلومیناٹیز، فری میسنری، ان سارے ٹھیک ہے ان سارے گروپس میں. تو ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد کیا ہے کہ اللہ سے دوری کروانا ہے انسان کو. ٹھیک ہے. شیطان نے یہی کہا تھا نا کہ میں بہکاؤں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا اور ان کو بہکاؤں گا. تو صراط مستقیم جو سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین اور ان کا گھر ہے، وہ صراط مستقیم پہ بیٹھ کے وہ گمراہ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ بادشاہ کونین اور ان کے گھر سے دور کر رہا ہے لوگوں کو. اللہ نے اس کو کیا کہا تھا کہ جو میرے ہوں گے اس کو تو بہکا نہیں سکتا، میرے ہوں گے اس کو نہیں بہکا سکتا. شاہ جی وہ ہم بوہیمین گروو کی بھی بات کرنا چاہیں گے، بالکل جیسے ایسے اس ہی میں پورا ایک ریچولز ہوتے ہیں ایسے ہی اس فارسٹ میں، تو وہ اس کی کیا حقیقت ہے آج تک وہ ہڈن ہے. بوہیمین گروو جو ہے وہ وہی ہیں، بال اور دوسری کنٹروورسیز ہیں، اور وہ کوئی مطلب لیکن اس اصل میں میں دنیا کے تمام جو بڑے پولیٹیشینز ہیں وہ بیٹا یہ شامل ہوتے ہیں. پوری دنیا میں یہ لوگ ہیں نا، ایسی سیکرٹ سوسائٹیز دنیا کو کنٹرول کرتی ہیں. دا موسٹ پاورفل لیڈرز آف دا ورلڈ جو ہیں وہ اس سارے میں ہیں نا. شیطان نے اگر بہکانا ہے تو شیطان نے چھوٹے چھوٹے یعنی 2000 روپیہ کمانے والے مزدور کو بہکا کے اس نے کیا لینا، کیا حاصل کرنا ہے. صحیح. اس نے تو اس کو بہکانا ہے جس کے پاس کوئی Power دنیا کا سب سے بڑا کوئی عہدہ ہے، جس کا امپیکٹ وہ 2 کروڑ 20 کروڑ انسانوں پہ ڈال سکتا ہے. وہ شیطان بھی بیٹا وہ کوئی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سمارٹ ورک کرتا ہے. وہ وہاں پہ ہاتھ ڈالتا ہے جہاں سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کچھ 4 بندے کسی کو سنتے ہیں تو اس کو وہ کنٹرول کرتا ہے. یہ آج بھی دنیا میں کلونیلزم میں یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ قدیم جو ہے نا وہ مڈل ایسٹ تھا، یہاں بھی کنان میں یعنی فلسطین، لبنان، اسرائیل، شام، یہ سارے علاقوں میں، فنیشیا کے علاقوں میں اس کو بارش کا دیوتا مانا جاتا تھا، گرج چمک کا دیوتا مانا جاتا تھا، زرخیزی کا دیوتا مانا جاتا تھا. یعنی زمینوں میں جو چیزیں ہوتی تھیں اس کے بہت سارے نام تھے، لیکن وہ لوگ نام اس کے بھول گئے. اصل نام تو اس کا ابلیس ہی ہے، باقی دوسرے نام بھی تھے. قرآن کے اندر بال کا ذکر بالکل آتا ہے قرآن پاک میں، اور یہ قرآن پاک میں ایک آیت میں اس کا ذکر ہے، اور میں آپ کو آگے چل کے وہ آیت بھی بتاتا ہوں، میں نے لکھی تو ہوئی ہے کہیں. یہ حضرت الیاس کے دور میں میں نے آیت لکھی ہوئی ہے کوئی کہ اور بے شک اور بے شک الیاس علیہ السلام نے جو کہ پیغمبر تھے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین خالق کو چھوڑ دیتے ہو، وہ جو اللہ ہے، تمہارا رب بھی ہے اور تمہارے پہلوں کا، تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب تھا. یہ سورہ صافات کی آیت جو ہے نا، وہ سورہ صافات کی 123 126 آیات، میں وہ آیات لکھ لیتا ہوتا ہوں یہ سامنے رکھ کے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. یہ کسی کہتے ہیں موسموں کا خدا ہوتا تھا کہ اگر یہ راضی نہ ہوا تو یہ بھوکا مر جائے گا.
اور یہ خوف جو تھا یہ اس کے سامنے لوگوں کو جھکاتا تھا، اور کہتے تھے کہ جی اگر بال ناراض ہو گیا تو قحط پڑ جائے گا، فصلیں نہیں ہوں گی۔ اور شیطان نے یہ لڑائی کیوں لی؟ شیطان نے اللہ کو کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا نا کہ تو نے اس آدم کی وجہ سے مجھے رسوا کر کے نکالا ہے نا، تو میں اس آدم سے اپنی پوجا کراؤں گا، تیری پوجا سے ہٹا کے، تیری عبادت سے ہٹا کے اپنی پوجا کرواؤں گا۔ تو وہ وہی کر رہا ہے۔ جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں نہ آئے گا آپ کون ہیں، میں بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں، جب تک آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کون ہیں، آپ انسان ہیں، آپ کو ان ساری مخلوقات نے سجدہ کیا ہوا ہے، آپ جو ہے وہ اللہ کی خاص ترین مخلوق ہے۔ بالکل۔ جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی نا، آپ کو کبھی یہ پتہ نہیں لگے گا کہ آپ جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی عبادت صرف اس اللہ کی جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور آپ اشرف المخلوقات ہیں، اور آپ ان کو جو ہے وہ جا کے سجدے کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا تھا، جو آپ کے مخالف تھے۔ بے شک۔ ٹھیک ہے۔ اب آثار قدیمہ کی جو پرانی کھدائیاں ہیں تو یہ اس کی یہ بھی ملتی ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ ایک کارتھیج کا علاقہ ہے، وہاں پہ شواہد ہیں کہ وہاں پہ ایک بال یا اس کی شکل کا ایک بت ہوا کرتا تھا، مولوخ اسے کہتے تھے، اور پجاری جو ہے وہ اس دیوتا کو خوش کرنے کے لیے معصوم بچوں کو زندہ آگ میں جلا دیتے تھے۔ اور یہ جو بچوں کی قربانی دی جاتی ہے نا، یہ آج بھی میناب سکول میں ایران پہ حملہ کر کے یہ انہی جو ہے وہ ریچولز میں سے ایک تھا۔ فلسطین کے بچوں کو جو ہے وہ قتل کر کے یہ وہی ریچولز ہیں۔ یہ فلسطین میں بچوں کی جیل جو تھی، یہ پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ بچوں کو ایک الگ جیل میں رکھا جاتا ہے، اور پھر اس جیل میں آگ لگ گئی جس میں کئی بچے جو ہے وہ آگ سے جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ سارے وہ ریچولز تو ہیں، اور کیا ہو رہا ہے؟ وہ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ زندہ آگ میں جلا دیتے تھے۔ اب اس کا طریقہ یہ تھا کہ یہ جو بال کا مجسمہ تھا نا، یہ کاپر کا بنا ہوا ہوتا تھا، اور یہ جو ہے نا اس کے پیٹ میں آگ جلائی جاتی تھی، اور اس کے بت کے آگے ایسے کر کے ہاتھ بنے ہوئے تھے۔ تو وہ جو ہاتھ تھے وہ جب اس کے اندر اتنی آگ جلتی تھی کہ وہ بالکل تپ کے سرخ ہو جاتے تھے، بالکل جب وہ سرخ ہو جاتا تھا تو پھر ان ہاتھوں کے اوپر وہ بچہ رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر ڈھول بجائے جاتے تھے تاکہ ماں باپ کا دل نہ پسیجے، بچے کی چیخیں جو ہے نا وہ سنائی نہ دیں۔ یہ کارتھیج جو ہے یہ ایک ٹیونس کا علاقہ ہے افریقہ میں۔ تو ہاں، ٹھیک ہے۔ اور یہ میڈیٹرینین کی سب سے زیادہ بڑی جو تھی نا وہ ٹریڈنگ ہب تھی۔ یہ اس وقت جب یہ زور زور سے ڈھول بجاتے تھے، پھر یہ اصل چیز سمجھنی پڑے گی، یہ بار بار میں ایک ہی بات کرتا ہوں، بال کی پوجا دنیاوی ہوس کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں عہدہ، دنیا میں پیسے، دنیا میں زندگی، تاکہ اس کے لیے پھر وہ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنی اولاد، اپنے بچے، اپنی چیزیں وہ نظر ہی نہیں آتی۔ اور یہ ایسے ہی ہے، اور اس کا تعلق بال کا، جو میں نے آپ کو کہا کہ بال کا تعلق حضرت الیاس علیہ السلام سے قرآن پاک میں وہ آیت ہے۔ تو جب انسان گمراہی کی حدیں پار کر لیتا ہے نا، تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ جب بال کی یہ پوجا پورے علاقوں میں عروج پہ آ گئی نا، تو اللہ نے ایک نبی کو بھیجا جن کا نام حضرت الیاس تھا۔ وہ یہ جو بال بک شہر ہے نا، یہ اس دور میں بال کے نام پہ تھا، حضرت الیاس کے دور میں۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے ان کو بھیجا، اور قرآن پاک نے اس کا فیصلہ لکھا، وہ جو میں نے آیت پڑھ کے سنائی ہے کہ حضرت الیاس نے کہا کہ تم بال کو پکارتے ہو اور اللہ کو چھوڑ دیتے ہو۔ پھر انہوں نے جو ہے نا وہاں کے پروہتوں نے کہا کہ اگر تم بال کی مخالفت کرو گے تو بارش نہیں ہوگی، تو بال کو جو ہے نا وہ کرو گے تو یہ بال بارش برساتا ہے۔ تو حضرت الیاس نے کہا کہ اچھا ایسے کرو کہ اگر تمہارا یہ دیوتا بارش برساتا ہے نا، تو میں دعا کرتا ہوں کہ جو ہے وہ بارش نہ ہو، تو اپنے بال دیوتا کو کہو برسا کے دکھائے۔ تو پھر ایسا ہوا کہ اللہ نے چونکہ نبی کی دعا سننی تھی، اللہ نے جو ہے وہ بارش کے دروازے بند کر دیے۔ اچھا۔ مسلسل 3 سال تک اس پورے علاقے میں ایک قطرہ بارش کا نہیں گرا۔ چشمے سوکھ گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں،
پروہتوں نے بال کی پوجا کر کر کے مطلب حدیں پار کر لیں، وہ سجدے کر کر قربانیاں دے دے، تھک گئے، کچھ نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام جو ہے ان کے پھر وہ قدموں میں گرے، انہوں نے کہا جی یہ ہمارا بال دیوتا جھوٹا تھا، اور آپ ہی جو ہے وہ نبی ہیں اور اللہ ہی آپ ہمارا رب ہے۔ پھر اس قوم نے توبہ کی اور اس قوم نے بال کے وہ مجسمے اکھاڑے، یہ بال بکشہر کی بات کر، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ ایک کنٹروورسی بال کی ختم، وہاں پر ختم ہوئی، لیکن اس کے بعد وہ پھر آ گئی، اچھا، کچھ عرصہ کو 100 سال 125 سال گزرے، پھر آ گئی، کیونکہ یہ لوگ جو تھے نا، یہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے بچڑا بنا لیا، تو یہ لوگ ویسے ہی تھے، یہ نبیوں کے قاتل لوگ تھے، انہوں نے اللہ کی جو ہے نا وہ بات ماننے میں جو ہے نا اس طرح کبھی نہیں کیا۔ اب ایک چیز سمجھنی پڑے گی، ایک تو یہ ہے بال جو بت ہے، ایک بال آپ کے اندر بھی تو ہے، ہر آپ انسان کی خواہشات کا بت، آپ کی چیزوں کا بت، نفس، آپ اپنی دنیاوی چیزوں کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو وہ بال آپ کے اندر بھی تو ہے جس کو قرآن پاک کہتا ہے خناس، وہ بال آپ کی ذات میں بھی تو ہے بالکل، جس کو آپ مانتے بھی نہیں ہیں اور اس کی جو ہے نا پیروی بھی کرتے ہیں۔ وہی آیت جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ کیا تم نے ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے اپنی ہوا اور ہوس کو خدا بنا کے بھیجا ہوا ہے۔ شرک کا اصل کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور سے جو ہے وہ اپنا تعلق جوڑنا اور اپنے کسی کام کے لیے کسی سے مدد لینا۔ اس لیے تو جادو حرام قرار دیا گیا کہ جادو حرام اس لیے ہے کہ اس میں اللہ کے سوا باقی مادی شیطانی طاقتوں سے مدد لی جاتی ہے، بالکل، اور جادو اتنا خطرناک ہے کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جادو کا سوچو گے بھی تو سب سے زیادہ جو تمہارا ہوگا وہ تمہاری ایمان کا سر کٹ جائے گا، یعنی باقی گناہ تو آپ کریں تو ہوتے ہیں، اور اگر آپ نے یہ سوچا بھی کہ آپ نے کسی پہ جادو کرنا ہے یا کروانا ہے تو آپ کا ایمان ختم، وہاں سے یہ ساری شروع ہوتی ہیں۔ ٹھیک، اور یہ جو جہاد ہے یہ دیکھیں اصل میں یہ اس میں ایک شرک چھپا ہوتا ہے، جی، اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرک کے بارے میں ایک فرمان تو موجود ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے 3 مرتبہ کہا، کیا میں نے دین مکمل طور پہ پہنچا دیا؟ صحابہ کرام نے کہا بے شک۔ کیا میں نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بے شک آپ نے حق ادا کر دیا۔ کیا میں نے دین میں کوئی کمی تو نہیں چھوڑی؟ تو صحابہ کرام نے کہا بے شک یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ خطاب کرنے کے بعد پھر سرکار نے فرمایا کہ مجھے تم سے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کا شکار ہو جاؤ گے، مجھے تم سے اس بات کا ڈر ہے تمہارا قبلہ مال ہوگا۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو ہے نا وہ حق ہے۔ بے شک، آپ نے کہا تھا کہ ہر امت کے لیے کوئی آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے، تو آج جتنے بھی چیزیں ہیں یہ دنیاوی مال، دنیاوی چیزوں، دنیاوی کے لیے ہوتی ہے نا، دولت، سٹیٹس، طاقت، اس کو انسان خدا سمجھتا ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں بھی یہی کہہ رہی ہیں، حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے، بال بیسیکلی وہ ہے، اور یہی مولا امیر کائنات امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو جب انسان دنیا کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے تو بیسیکلی تو وہ اپنے اندر کے بال کی پوجا کر رہا ہوتا ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنے اس کے لیے جو ہے وہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، صحیح کہہ رہا ہے، اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے رشتے چیزیں اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر بھی بال ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ صحیح، یہ جو اصل کہانی ہے یہ روح اور جسم کی جنگ، جیسے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے جنگ سے واپس آتے ہوئے فرمایا تھا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں۔
تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب 9 ہجری میں غزوہ تبوک سے واپسی کے اوپر سرکار نے کہا تھا ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا اپنے نفس کے خلاف جنگ لڑنا، اپنی ذات میں جہاد کرنا۔ یعنی ایک صحابی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھتا ہوں، یہ ہمارا سب کا مشترکہ مسئلہ ٹھیک ہے، ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں تو خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، میں کیا کروں؟ سرکار نے مسکرائے اور مسکرا کے کہا تمہیں 2 طرح کا ثواب مل رہا ہے، ایک نماز کا، ایک جہاد کا۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہ وسوسے تمہارے دل میں آتے ہیں، تم ان کو نکال دیتے ہو، تمہارے اندر جہاد چل رہا ہے، اگر وہ وسوسے آ کے بیٹھ جائیں تو تمہاری شکست ہے۔ اگر وسوسہ آتا ہے، وسوسے کو نکال دیں تو آپ کے اندر ایک جہاد چل رہا ہے، اس کو کرتے رہنا ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا۔ یہ روح اور جسم کی جنگ ہے، صحیح۔ یہ کنٹینیوسلی چلتی رہے گی تو انسان کے قلب کے اندر، انسان کے اندر جسے ہم نیورو کارڈیولوجی کہتے ہیں، تو برین اینڈ ہارٹ نیورونز کی نیورو کارڈیولوجی آج کل اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، یہ نیا سبجیکٹ ایوالو ہوا ہے۔ اچھا، یہ اس کے اوپر جو ہے نا، یہ قلب کے اندر جو نیورونز ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں، اور قلب اور ہارٹ نیورونز کے یعنی برین اینڈ ہارٹ نیورونز، جب انسان سجدے میں سر جھکاتا ہے تو وہ برین اینڈ ہارٹ نیورونز انٹیکٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ جیسے لائٹ دونوں تاروں کے ملنے سے جلتی ہے، تو سجدے میں انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ کبھی زندگی رہی تو سجدے کے اوپر بات کروں گا کہ یہ ہوتا کیوں ہے۔ ٹھیک۔ اور یہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے ترمذی میں، امام احمد بن حنبل نے، کہ سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔ بے شک۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بت توڑنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے نفس کے بت کو توڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اور جیسے اللہ کہتا ہے نفس امارہ، تو نفس امارہ کیا ہے؟ جو برائی کا حکم دیتا ہے، امر دیتا ہے برائی کا۔ علامہ اقبال نے یہی کہا تھا نا کہ یہ جو آج کل ہمارے لوگ ہیں، یہ سارے ہمارے اندر بہت سارے ہیں۔ علامہ صاحب کا ایک شعر ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یہ جو آج ہم جو ہے نا ہمارے ہاں کہ جی ہم فلاں علاقے کے ہیں، ہم فلاں علاقے کے ہیں، وطنیت کا جو جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم ملت، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک امت ہیں، ایک جسم کی طرح ہے۔ مسلمان ایک دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تھامتا ہے۔ مسلمان ایک امت کی طرح ہے کہ جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے۔ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے کہ ایک حصے کو تکلیف ہو دوسرا تکلیف محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مسلمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور یہی وحدت تو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر علامہ صاحب نے ایک اور نہیں کہا تھا کہ جب یہ یونینسٹ پارٹی آف انڈیا بنی اور اس میں بہت بڑے بڑے علماء کو شامل کیا گیا، تو علامہ صاحب نے جو ہے وہ ایک قطعہ لکھا تھا ایک بڑا شاندار، وہ حضور داتا گنج بخش علی اجویری کے مزار پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا۔ وہ حسین احمد مدنی ایک علامہ صاحب تھے، وہ وہاں پہ انڈیا میں بار بار تقریریں کرتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ علیحدہ ہیں اور جو ہے نا ہندوستانی علیحدہ ہے۔ مسلم لیگ اس وقت کی جو قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ تھی، اس دور میں جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے تھے۔ تو وہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ تھی جو مسلمانوں کی وحدانیت تھی، 1908 میں جو ہے نا 1906 میں بنی، 1908 میں یونینسٹ پارٹی آف انڈیا لانچ کی گئی۔ تو اس کے بارے میں مولانا محمد حسین مدنی کے بارے میں ان کی جو ہے وہ خلاف ایک جو ہے وہ لکھا تھا کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ، کہ عجم کو ابھی بھی نہیں پتا کہ دین کی رمزیں کیا ہیں۔ ضد دیوبند حسین احمد انچب العجبیست، کہ دیوبند جیسے بڑے مدرسے سے حسین احمد مدنی جیسے مولوی پیدا ہوں گے، انچب العجبیست، اتنی عجیب بات یہ کیسے ہو گئی۔ سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است، کہ وہ ملت پہ کھڑے، سرودن کہتے ہیں گانے کو، یعنی علامہ اقبال کے لفظوں کا ترجمہ ہے کہ وہ جو ہے نا ممبر پہ کھڑے ہو کے یہ گاتے پھرتے ہیں کہ ملت از وطن است، کہ ملت اسلامیہ کا تعلق وطنیت سے ہے۔ ٹھیک ہے، چہ بے خبر سے مقام محمد عربی است،
کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے کتنے بے خبر ہیں. پھر اگلا جو شعر ہے نا وہ پوری کائنات کا کرکس ہے. بے مصطفیٰ بے رسان خویش را کہ دین ہم آؤست. اگر کہیں پہنچنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچاؤ کہ دین صرف اور صرف اور صرف سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی ذات ہے. صحیح. ٹھیک ہے. بالکل. اور اگلا مصرع اگر بے او نہ رسیدی، اگر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین تک نہیں پہنچتے تمام بو لہبیس، کہ جو کچھ بھی پھر تم کرتے ہو وہ ابو لہبی ہے، اسلام نہیں ہے. یہ بڑا کمال کا قطعہ ہے، یہ داتا سرکار کے روضے کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے. اچھا. اور یہ مجھے بڑا پرانا یاد ہے. یہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، علامہ اقبال اسی کے خلاف تو کھڑے ہوئے تھے. تو یہ جدید دور کی جو سازشیں ہیں نا، یہ سارا ایلومیناٹیز، میڈیا. اچھا شاہ جی، جو ہم دیکھتے ہیں جتنے ڈفرینٹ گروپس بنے ہوئے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے دیکھا ایپسٹین فائلز میں بڑی زیادہ کنٹروورسی سامنے آئی، جس میں کہا گیا کہ بچوں کا خون بھی پیتے تھے. تو کیا یہ لوگ اپنی سولز کو بیچ دیتے ہیں ان کے آگے؟ اوبویسلی شیطانیت ہے نا بیٹا. شیطان کیا کرواتا ہے؟ ظلم، ہر حد ظلم کی پار کرتا ہے. بچوں کا گوشت، بچوں کا خون، اور یہ سارا. وہ پھر کبھی زندگی رہی تو آپ کو اگھوریز بتاؤں گا، مین ایٹرز، وہ کیوں اتنے خطرناک ہوتے ہیں، وہ کیوں لاشیں کھاتے ہیں جو کھاتے ہیں. یہ ہمارے یہاں لودھرا کے پاس بھی ایک گورکن ساتھ آیا تھا کہ وہ قبروں سے لاشیں نکال کے ان کو پکا کے کھاتا تھا. بالکل. تو وہ ایسے ہی ہے نا. یہ نیو ورلڈ آرڈر جو ہے، یہ فری میسنریز ہیں، یہ سیکرٹ سوسائٹیز ہیں، ایلیومیناٹیز ہیں، ان کی ہزاروں ویڈیوز ہیں. اور یہ سارا یہ دنیا کے جو بڑے سنگرز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹیج پہ جا کر بہت ڈفرینٹ سے پرفارم کرتے ہیں. تو کیا ان کو وہ پاورز دیتے ہیں یہ ایلیومیناٹیز؟ اوبویسلی بیٹا، یہ سرکار نے کیا کہا، یہ جادو کی طاقتیں اور کیا ہیں، یہ امپاور ہی کرتے ہیں نا. یہ خفیہ طور پہ بال کی، ملوک کی، یا جو بھی ان کے نام ہیں، کوئی ان کی ابلیس کی پوجا ہوتی ہے بیسیکلی. تو یہ دنیا کے طاقتور سیاستدان، بینکرز، ہالی ووڈ کے سارے جتنے بھی ہیں، بوہیمین گروپ کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ ہوتا ہے نا کیلیفورنیا میں جولائی میں. اور وہاں پہ جو ہے نا وہ ایک الو کا ایک 40 فٹ کا مجسمہ ہے، اور اس کے اوپر پھر وہ قربانی، تو پیور قربانی تو نہیں ہوتی لیکن اس کے ریچولز ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اب کے دور میں وہ ہو نہیں سکتے. لیکن اس میں ایک چیز ہے پوری دنیا میں کامن ہے، ایک آنکھ جو سب دیکھتی ہے، ایک ٹرائنگل جو سارا کچھ کرتی ہے. اس کا تعلق بال سے تو ہے، اور اس میں ایگزیجریشنز بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایگزیجریشنز نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جو انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے نا بال اور یہ وہ، اس میں ایگزیجریشنز اس لیے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو سنسنی بھی پھیلائی جائے نا. یہ ہر ٹرائنگل وہ والی ٹرائنگل ہوتی نہیں، جس بندے نے ایسے کر لیا وہ ہو گیا، نہیں، وہ کانسیپٹ ہے. پھر ہر آنکھ ایسی ہوتی نہیں ہے جو ہر چیز دیکھ لے. تو یہ بیسیکلی شیطان پرستی ہے. لیکن اس کو جو ہے نا وہ چونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو جو ہے نا یہ مطلب ریئل ٹروتھ، یعنی ایسا شخص جو کو بہت اچھا سنگر یا بہت اچھا ایکٹر بھی نہیں ہوتا، اس کو دنیا میں عروج پہ پہنچا دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بالی ووڈ سنگر ہے یو ہنی سنگھ، اس نے آ کے نا ایک اپنا بیان دیا جس میں اس نے کہا کہ بیلنسیاگا ایک برانڈ ہے کہ اس کو آپ لوگ جلا دیں، اور اس نے ایون کہ کہا کہ میں نے بھی اپنے تمام چیزیں اس کی جلا دی ہیں. بیلنسیاگا کا گریک میں ورڈ ہے بال از دا کنگ، گریک لینگویج میں. تو یہ لوگ برانڈز کے ذریعے کیا پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. بیٹا وہی اسی طرح یہ جو ریورس سنگنگ ہے یہ بھی اسی میں ہے، اور یہ سارا یہ بال کا کانسیپٹ ہے. پھر یہ آپ نے دلجیت دوسانجھ کا دل لومیناٹی دیکھا ہوگا. یہ جتنی بھی جو ہے نا یہ لوگ ہیں، یہ اصل میں یہ ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اصل میں روح بیچ ان کو چاہیے ہوتی ہے. اور اللہ نے قرآن پاک میں کیا کہا ہے کہ اگر ہم روح کا زیادہ علم دے دیتے تو تم اس کا جو ہے نا وہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کا مس یوز کرتے. یعنی آپ نے، میں نے بار بار آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھا ہے نا کہ بچے اغوا ہوتے ہیں اور ان کے جو ہے نا وہ اعضاء بک جاتے ہیں. اگر یہ لوگوں کو پتہ ہوتا کہ روح بھی بک جاتی ہے تو وہ روح کے لیے بھی بندے اغوا کر رہے ہوتے. اللہ نے نہیں بتایا. جب انسان اپنے معاشی مفادات کے لیے لاکھوں انسانوں کو بھوک، افلاس اور اس میں جھونک کے اپنی چیزیں کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بیسیکلی وہی ہوتا ہے نا. یہ جو دنیا میں جنگیں مسلط کی جاتی ہیں، جیسے فلسطین میں بچے مارے گئے ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، لوگوں کی چیخیں نہیں سنائی جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے نا وہ معصوموں کو مار مار کے ان کے خون کے اوپر. اب یہ جو غزہ ہے، ان کو ایک بہت بڑا پلاٹ نظر آ رہا ہے
کہ جہاں پہ ہوٹلز بنائیں گے، یہ فلاں بنائیں گے، یہ غزہ پیس فورم، تو یہ تھے وہ ٹرمپ ٹاور وہاں بنیں گے، وہ فلاں بنیں گے، ان لوگوں کو مار کے ان کے خون کے اوپر. تو یہ بھی تو ایک طرح کی بال کی پوجا ہے نا. اور کیا ہے، آج ہم جدید ٹیکنالوجی میں اس کو تو سجدہ نہیں کرتے، لیکن ہم آج بھی پیسے کے لیے یا تجارت کے لیے یا کسی بڑی چیز کے لیے یا کسی دنیا میں مشہور ہونے کے لیے، یعنی آج اگر ہم بال کو سجدہ نہیں کرتے تو ہم کیپٹلزم کو سجدہ کرتے ہیں. سجدہ تو ہم آج بھی کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. بال اسی کیپٹلزم کا جو ہے نا وہ رولر ہے نا. تو انسان جیسے جیسے باشعور ہو رہے ہیں ویسے ویسے چیزیں بھی لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں. تو جو لوگ ان کے بارے میں آ کے بات کرتے ہیں تو یہ ان کو کیسے، یہ تو ہڈن سوسائٹیز ہوتی ہیں، ان کو کیسے پھر الاؤ کر دیتے ہیں؟ لوگوں کو برین کو تو یہ کیپچر کرتے ہیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے انسان خود میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ جنات بھی آپ کے اوپر حاوی اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک آپ خود ان کو الاؤ نہیں کرتے. یہ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے. جدید ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سوشل میڈیا، تو یہ بھی ایک طرح کا ہمارے ہوتا ہے. میں نے یہ بال کے اوپر جب بات کرتا ہوں تو بیٹا جیسے لوگ بال کو سمجھاتے ہیں نا کہ جی یہ ہے وہ ہے، میں اس سے ذرا ہٹ کے بات کرتا ہوں. میری نظر میں ہر وہ چیز بال ہے، ہر وہ چیز بال ہے جو اللہ سے آپ کی توجہ ہٹا کے تو دنیا کی دوسری طرف لگا دے. ہر وہ چیز بال ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اپنے پیاروں کو کھو دیں. ہر وہ چیز بال ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں پہ ظلم کر کے اپنے لیے جو ہے وہ نوٹوں کے ڈھیر یا پیسوں کے ڈھیر اکٹھے کر لیں. میری نظر میں ہر وہ چیز بال ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے پیاروں کو کسی آگ میں جھونک دے. میں اس لیے یہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں. یعنی آج کی جدید ٹیکنالوجی ہمارے بچوں کے لیے بھی بال ہے. یعنی شیطان کیا کہتا ہے کہ کسی کو مت دیکھو، بس مجھے دیکھو. 10 بندے ایک کمرے میں بیٹھے ہوں، 10 کے 10 اپنے فون پہ لگے ہوں گے، 10 کا آپس میں دھیان نہیں ہوگا، 10 ایک دوسرے کو نہیں سن رہے ہوں گے. یہ جدید ٹیکنالوجی بھی بال ہے. ٹھیک ہے، آج ہم بچوں کو کیا کہتے ہیں، مائیں بچوں کو سکھاتی تھی، سمجھاتی تھی. اب بچہ تھوڑا سا روتا ہے، اس کو فون دے کے کہتے ہیں یہ لو یہ پکڑو. تو یہ بچے کو تو ہم خود بھی ڈیجیٹلی قربان ہی کریں. تو سر اس طرح سے تو ٹیکنالوجیز تو ایسے ایوالو کرتی جائیں گی. ٹیکنالوجیز بیٹا ایوالو کرتی ہیں، میں ٹیکنالوجی کے مخالف نہیں ہوں، میں خود اس کو کرتا ہوں. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ان چیزوں کو رول کرنا ہے یا ان چیزوں نے آپ کو رول کرنا ہے. یعنی آج ریسرچ ایک یہ ہے کہ یہ جو اسکرین کا نشہ ہے یہ کوکین سے 10 گنا زیادہ پاورفل ہے. یہ جو کوکین کا نشہ ہے اس سے 10 گنا زیادہ یہ اسکرین کا نشہ ہے. آج سوشل میڈیا کے الگورتھم سارے اسی کے اوپر ہیں، کیونکہ انسان جب کوئی چیز دیکھتا ہے نا تو اس کے اندر ایک خوشی کے ہارمونز ڈوپامین وغیرہ یہ ریلیز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اسکرین جو ہے وہ آپ کے اندر ایسے سین کریٹ کرتی ہے کہ آپ کے اندر وہ ڈوپامین اور وہ سارے وہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس کی وجہ سے آپ کی نیند خراب ہوتی ہے، آپ کے رشتے قربان ہوتے ہیں، آپ کا سارا کچھ ہوتا ہے. آج بچوں کی ڈیجیٹل قربانی ہم دے رہے ہیں. صحیح بات ہے. یہ میں ایسی باتیں لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ بیوقوف آدمی ہیں یا آپ ایسے، میں سیریس کہہ رہا ہوں کہ میں جب بال کی بات کرتا ہوں تو میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں اس کو جن کا تو اس کا شیطان کا تعارف کرانا ہے. وہ میرا کوئی کچھ نہیں لگتا، وہ میرا اس کی دشمنی ہے. بالکل. لیکن ہم اس کے ہی راستے کے اوپر چلتے ہوئے جانتے نہ جانتے ہوئے اپنے بچوں کو قربان کریں. اور یہ دنیا کے جتنے بھی سائیکالوجسٹ ہیں وہ چیخیں مار مار کے بتا رہے ہیں کہ ہماری قوم کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، ہماری لوگوں کی ثقافتیں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں. دنیا دوبارہ اسی طرف آ رہی ہے جہاں وہ تھی، اور ہم اس طرف جا رہے ہیں جہاں دنیا پہلے تھی. تو یہ آج کل ہم ڈیجیٹل بال کے پیچھے ہیں، اور اوریجنل بال کی تو ہم پوجا نہیں کر سکتے کیونکہ حالات ایسے ہی ہو گئے. تو یہ ایسے ہی ہے. ورچوئل ورلڈ جو ہے نا یہ سارا، یہ شطرنج جب دنیا میں بنی، چیس بنی، تو وہ بھی آپ کی ڈوپامین سے کھیلتی تھی. جتنی دنیا کی ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ڈوپامین سے کھیلتی ہیں، آپ کے اسٹریس ہارمون سے کھیلتی ہیں. وہ آپ کو اسکرین کے ذریعے اسٹریس ریلیف کرتی ہیں. جتنی ویڈیو گیمز ہیں، یہ بچے گیمنگز میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کے ڈوپامین سے کھیلتے ہیں. اس کو سمجھیے. یس، ٹھیک ہے. بچوں کی ریسرچ ختم ہو رہی ہے، بچے گیموں میں آ رہے ہیں، بچے اس طرف جا رہے ہیں. جانا چاہیے لیکن ایک لیول تک. بالکل. ٹھیک ہے،
یعنی جتنی تمام گیمز ہیں کمپیوٹر میں کھیلتی ہے تھوڑا تھوڑا فائدہ دے کے نا، یعنی آپ کو تھوڑا فائدہ دیکھتی ہیں، چھوٹا سا فائدہ دے دیا آپ کو، خوشی دے دی، یہ کر دی، اور اس کے بعد آپ کو جکڑ لیا. آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ آپ اس کے چنگل میں کتنی بری طرح پھنس گئے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نشے کے چنگل میں ڈرگز میں پھنس جاتے ہیں. اب اس کا راستہ کیا ہے کہ جب انسان سے سوچنے سمجھنے کی جاننے کی آزادی چھن جائے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ قربان ہی ہو گیا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اب بات اصل کیا ہے کہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تو پھر ہم نے اسے سیکھا کیا ہے؟ صحیح. بال کے عروج سے لے کے حضرت الیاس علیہ السلام کے دور تک اس کی تباہی اور اس کی سازشوں کا ایک ریپلیکا ہے ہمارے ارد گرد، کہ یہ سوشل میڈیا بھی ایک بال کا ہتھیار ہے اور ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں. میں بھی سوشل میڈیا پہ، یہ ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ ہی جائے گی. لیکن اصل بات ہے کہ ہو ہیز ٹو رول، ہم نے اس کو رول کرنا ہے اپنے طریقے سے. میں اسی لیے بال کی بات کرتا ہوں، میں شیطانیت کی بات نہیں کرتا، میں اس کی بات کرتا ہوں جو ہمارے اندر موجود ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی حال میں اپنے بچے کو میں بچا سکوں، میں اس کے لیے بات کرتا ہوں. تو آج جو ہے نا ایک اشد الفتنہ کا دور ہے، یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے تمہارے گھر میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے. آج ان نان میٹیریل گاڈ سے، یعنی نان میٹیریل خدا، یہ سارے جو ارد گرد ہیں جنہوں نے انسان کو اپنا ذہنی طور پہ غلام بنایا ہوا ہے، اس سے نکل کے جو ہے وہ اپنے ایمان کی طرف جانا ہوگا، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہوگا. اور اس کا واحد راستہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے. قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ وہ لوگ جو آپ سے اللہ کے بارے میں پوچھتے ہیں ان سے جو ہے وہ کہہ دیں فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو اللہ یہی تو سورہ زمر میں کہتا ہے الیس اللہ بکاف والآیات، کہ کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ یعنی آپ کا تعلق اپنے رب سے ہے تو پھر آپ کو باقیوں کی ضرورت کیا ہے؟ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی تو یہی ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات سے بے خبر ہو جاؤ کہ کون کون تمہارے مخالف ہیں. پھر حالات مخالف ہیں، پھر چیزیں مخالف ہیں، اور جو شخص سچے اللہ کے در پہ جھک جاتا ہے اس کو پھر یہ جھوٹے خداؤں کی ضرورت نہیں رہتی. اور وہی یہ جو علامہ اقبال، بیٹا میں بار بار کہتا ہوں کہ علامہ اقبال وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب انسان اللہ کو سجدہ نہیں نہ کرتا تو اس کو جگہ جگہ ہر شیطانی طاقت کو سجدہ کرنا پڑ جاتا ہے، کبھی کسی سانپ کو، کبھی کسی فلاں کو. جب انسان اللہ کے در پہ جھک جاتا ہے تو الیس اللہ بکافٍ، کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ اور اس کا راستہ سیدھا سیدھا ہے جو میں نے ابھی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ فاتبعونی، یا وہ آیت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربہ، کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربا سے، ان کے اہل بیت سے، ان کے گھر سے محبت ضروری ہے. اور گھر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعارف کرایا، آپ سے آنے نہیں ہونا. رسالت مآب نے کچھ گھر کے لوگوں کو ایک چادر میں جمع کر کے اس کے دونوں پلو پکڑ کے، جب آیات تطہیر اتری ہیں جس جگہ پہ، اسی جگہ پہ حدیث قصا کا سارا واقعہ کہ آپ نے اس چادر کے پلو پکڑے اور 5 لوگ اس چادر کے اندر موجود ہیں، تو آپ نے کہا تھا ہاؤلائی اہل بیت، یہی میرے اہل بیت ہے، دمہم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، لحمہم لحمی، ان کا جو ہے گوشت میرا گوشت ہے. پھر سرکار نے دعا فرمائی کہ اللہم والا من والاہم، کہ اللہ جو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے، اللہم آدا من آداہم، ان سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی کرے. سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے اللہ کے حضور کو دعا کی ہو تو آپ کا کیا خیال ہے؟ قبول نہیں ہوئی ہوگی. تو اگر سرکار نے کہا ہے کہ ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرے، تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ آپ سرکار اور ان کی آل سے محبت کریں اور اللہ آپ سے محبت نہ کرے؟ کیونکہ قرآن پاک لا ریب فیہ کتاب ہے جس میں اللہ کہتا ہے یا رسول اللہ ان سے کہہ دیجئے، میں بھی آیت پڑھی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے،
ان سے آپ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین فرما دیجئے فتبیونی، میری اتباع کرو. تو جن سے سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے ان سے تو آپ کی دشمنی ہے. سرکار کے تو بچے آپ نے کربلا میں مار دیے، سرکار کی تو بیٹیوں کے سر سے آپ نے چادر چھین لی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت پہ آپ نے ہاتھ ڈالا ہے. کون سی محبت، کون سا دین؟ یعنی ایک طرف آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو قتل کر کے تو پھر وہاں پہ جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے جمعہ کی نماز میں جو ہے وہ درود ابراہیمی بھی پڑھ رہے ہیں. تو کون سا سجدہ تھا وہ، کون سا تھا؟ یہ خانہ کعبے میں جو 360 بت جو گرائے ہیں سرکار نے، جا الحق و ذاک الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو وہ 360 بت جو ہے نا وہ ہمارے اندر بھی تو ہیں، کبھی انگزائٹی کا، کبھی ٹینشن کا، کبھی دنیاوی فتنوں کا، ہر چیز کا. یہ اپنے اندر کے بت توڑنے ہیں. باہر کے بتوں کی ہم نے بڑی کہانیاں سننی، اب وہ دور نہیں ہے کہ ہم باہر کے بتوں کی، لاکھوں سال پرانے بتوں کی ان کی کہانیاں سناتے رہیں. کہانی سنانی اس لیے ضروری ہے کہ جیسے قرآن کو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس میں احسن القصص جو ہیں وہ جوڑے ہیں، اور تاکہ تمہیں جو ہے نا وہ پرانی چیزوں سے عبرت دلا سکیں. تو یہ پرانے واقعات سنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مقصد کیا ہے؟ مقصدیت ختم ہو جاتی ہے نا. کہانی صرف یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ یہ بتا دیں کہ جی بال یہ تھا، وہاں پہ تھا، اس کی حکومت ایسی تھی. سو واٹ؟ آپ نے اس سے کیا سیکھا؟ آپ نے اس سے کیا کرنا ہے؟ آپ اس دنیا میں کیسے رہیں گے؟ آپ اس دنیا میں کون سا راستہ رکھیں گے؟ اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر سکون ہے تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے. تو یہ آپ کا اپنے اللہ کے نور سے آپ کا ڈوپامن کیوں نہیں امپروو ہوتا؟ آپ کی اپنی ہی چیزیں، یعنی دل اگر قلب مومن عرش اللہ، قلب مومن بیت اللہ ہے، تو دل ایک تخت ہے اور اس کا ایک ہی بادشاہ، اور وہ بادشاہ خود خدائے واحد ہے، وہ رب ہے، وہ کارساز ہے. تو دنیا کی محبت جیسے جیسے آ جائے گی تو پھر آپ بال چھوڑ کے کوئی 10 لاکھ بالوں کے اندر چلے جائیں گے. اور اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ اللہ اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے جڑے ہوئے تو پھر بال چھوڑ کے جو مرضی ہو، پھر اس کا کوئی خوف نہیں ہے. پھر چاہے ابلیس ہو، چاہے کچھ ہو، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس لیے پڑتا ہے کہ آپ اپنی روٹ سے جڑے ہوئے ہیں یا نہیں جڑے ہوئے. اگر آپ اپنی روٹ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، جو مرضی کر لیں. اور اگر آپ اپنی روٹ سے جڑے ہوئے ہیں تو بال چھوڑ کے جو مرضی آ جائے وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. بے شک سچ کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ شاہ جی، آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ایکسپلین کیا. امید کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والی آڈینس کے لیے آج کا پوڈ کاسٹ کافی انفارمیٹیو رہا ہوگا. آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.